حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق چونکہ بنو امیہ سے تھا، تو اس سلسلے میں اس وقت قبائلی سسٹم تھا سارا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ گورنر تھے، اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلے آ رہے تھے شام کی طرف، شام کے علاقے کے وہ گورنر تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہی گورنر رہے. تو ان کی شہادت کے بعد انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا کہ قاتلان عثمان سے بدلہ لیا جائے. تو یہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہوا. اختلاف اس طرح کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت نہیں کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن چکے تھے. اب یہاں سے دو گروپ بنتے ہیں. ایک گروپ تھا جو شیعان علی کے نام سے، دوسرا گروپ شیعان عثمان کے نام سے. بہت کم لوگ واقف ہوں گے کہ شیعان عثمان بھی تھے. شیعہ ایکچولی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے گروپ، جس کے معنی ہو گئے گروپ کہہ لیں آپ، یا ہمدرد کہہ لیں، یا ساتھی، کہ یہ علی کی پارٹی کے لوگ، یہ عثمان کی پارٹی کے لوگ. اتنی سی بات تھی اور اس میں کچھ بھی نہیں. مثلا ایک پولیٹیکل، ایک اس کو سیاسی تناظر میں اگر آپ دیکھ لیں تو. اچھا، اس کے بعد یہ مسائل چلتے رہے. حالانکہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، اس وقت بھی انہوں نے باغیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تم نے مجھے شہید کر دیا تو اس کے بعد مسلمان کبھی اکٹھے نہیں ہو سکیں گے. اور ان لکیلی یہی ہوا بعد میں. اچھا، اس کے بعد اب یہ سلسلہ ہمارا تقریباً چلا آ رہا ہے. عثمان غنی جو شیعان عثمان تھے وہ تو تاریخ کا حصہ ہو گئے، ختم ہو گئے. جبکہ جو شیعان علی تھے نا، وہ آہستہ آہستہ یہ نام استعمال ہوتا رہا. وہ اس طرح استعمال ہوتا رہا کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے جاتے ہیں، انہوں نے اپنا دارالحکومت کوفے کی طرف شفٹ کر دیا تھا. ان کے زمانے میں دارالحکومت کوفے رہا. جبکہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ان کا جھگڑا چلتا رہا، لڑائی چلتی رہی. جس وقت حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، تو ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نامینیٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ خلیفہ، پانچویں خلیفہ وہ بنتے ہیں. اس کے بعد وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلسلہ جاری رکھتے ہیں. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے ہی ساتھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے، تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی. اس صلح کے نتیجے میں وہ دستبردار ہو گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں. اس طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے. اب یہاں پر جو بہت سے لوگ تھے جن کو ان کی جو حضرت شیعان علی میں سے بہت سے لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے صلح کیوں کی گئی. خاص طور پہ کوفیوں کو، جو کوفی تھے ان کی نیچر ہی کچھ اس قسم کی تھی کہ یہ ساری جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بغاوت تھی، اس کے جو روٹس تھیں وہ بھی جا کے کوفے میں ملتی تھیں. یہ ایک چھاؤنی تھی بیسیکلی، جہاں پہ مختلف قبائل، مختلف علاقوں کے لوگ آ کر بس گئے تھے. مختلف قومیں آباد تھیں کوفے میں. اب میں دراصل آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے. اگر تاریخ کو آپ مقدس نہ بنائیں نا، ایز اے تاریخ ہی پڑھیں، اس میں درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. ہم سب انسان ہیں، انسان ہی لکھنے والے تھے تاریخ، ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. کوئی ہم میں سے کوئی وہاں بیٹھا نہیں ہوا تھا کہ ایز اٹ از ہوا تھا، یا ایسے ہو یا ویسے ہو. لیکن ہمیں جو دیکھنا ہے اس وقت کہ ہم یہ جو الجھ گئے ہیں نا شیعہ اور سنی کے چکر میں، وہ اس کو کافر کہتا ہے، وہ اس کو کافر کہتا ہے. اس کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم کہہ بھی سکتے ہیں ایک دوسرے کو کافر. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے
کافر کس کو کہتے ہیں، کافر کا جو لفظ ہے نا اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ کافر سے، کفر سے، کافر، اس سے کیا مراد ہے۔ تو دوستو کفر کے معنی چھپانے اور ڈھانپنے کے آتے ہیں۔ ابن فارس نے بھی اس کے بنیادی معنی چھپانے اور ڈھانپنے کے کیے ہیں۔ چنانچہ اس شخص کو جو اس طرح ہتھیاروں میں ڈوب جائے کہ اس کا بدن نظر نہ آئے کافر کہا جاتا ہے۔ رات کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ اس کی تاریکی تمام چیزوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ سیاہ بادل کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ڈھانپ لیتا ہے دن کو۔ کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ بیج کو مٹی میں چھپا دیتا ہے، تاج۔ نیز صاحب لطائف اللغت نے لکھا ہے کہ قبر کو بھی الکفر کہتے ہیں۔ ان معنی کے اعتبار سے مومن کے مقابلے میں کافر اسے کہا جائے گا جو ٹھوس سچائیوں کو پس پردہ رکھنا چاہے، یعنی کہ کافر اس کو کہتے ہیں جو ٹھوس سچائیوں کو چھپانا چاہے، جو خدا کے دیے ہوئے ابدی حقائق کو پوشیدہ رکھے اور انہیں ابھر کر سامنے نہ آنے دے۔ یعنی کافر کوئی گالی نہیں ہے، ہم نے ایک اپنے اسلام میں اس کو ایک گالی بنا دی ہے۔ کافر کا مطلب ہے انکار کرنا، ریفیوز کرنا۔ عربی میں جب وہ بولیں گے تو کیف تکفرون باللہ، تم خدا کا کیسے انکار کرتے ہو، ریفیوز ہے یہ۔ تو یہاں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ٹھوس سچائیوں کو پس پردہ رکھنا، مومن کے مقابلے میں کافر اسے کہا جائے گا۔ کافر جو مومن ہوگا وہ ان ٹھوس سچائیوں کو مانے گا، جو کافر ہے وہ اس کا انکار کر دے گا۔ جو خدا کے دیے ہوئے ابدی حقائق کو پوشیدہ رکھے، چھپائے گا انہیں پھر ابھر کر سامنے نہ آنے دے گا، یا جو اپنی یا دوسروں کی صلاحیتوں کو چھپائے اور انہیں روئے کار نہ آنے دے، ان کی نشوونما نہ ہونے دے۔ چھپانے کے مفہوم کی وجہ سے اس کے معنی انکار کے بھی ہو گئے۔ جب آپ کسی چیز کو چھپا جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم انکار کر رہے ہیں۔ ایمان کے مقابل میں کفر کے یہی معنی ہوتے ہیں، یعنی قرآنی صداقتوں کا انکار کرنا، یہی کفر کہلاتا ہے۔ اسی سے پھر کافر ہے۔ جب آپ کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی آئیڈیالوجی ہے وہ نہیں اس کو مانتا، دوسرا اس کی آئیڈیالوجی کو نہیں مانتا، آئیڈیالوجی کو، یہ یعنی کہ ضدم ضدہ بغیم بینہم، جس کو قرآن ضد کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور یہ ایکچولی دشمنان اسلام کی گہری سازش تھی۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا ڈیوائڈ اینڈ کنکر، ان کو تقسیم کرو اور ان کے اوپر حکومت کرو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ارلی جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو اس کے کچھ دیر بعد خلیفہ بنے، تو اس کے کچھ دیر بعد ہی چند سالوں میں پرشین امپائر اور روم کی امپائر، ان دونوں کا مسلمانوں کے پاؤں تلے تھی یہ دونوں امپائر، اور یہ اس وقت کی بہت بڑی، جس طرح آج رشیا اور امریکہ یا چائنا ہے، یہی حال ان کا تھا اس وقت۔ پرشین امپائر والے یا رومن، یہ جو تھے بدو ان کو کہتے تھے، بدو کہتے تھے عرب کے لوگوں کو، کہ یہ کھاتے ہیں جناب والے گٹھنیوں کے پیس پیس پہ کھاتے ہیں ان کا ستو بنا کے، اور یہ تو ہمارے قابل ہی نہیں ہے۔ وہ خود ان سے لڑنا بھی اپنی توہین سمجھتے تھے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس قوم کو ٹرینڈ کیا، یعنی آخری پیغمبر جو تمام نو انسانی کے لیے آئے تھے، اور آخری کتاب قرآن پاک جو نازل ہوا، جن لوگوں نے پہلے بڑھے، وہی بات آ گئی، جنہوں نے ٹھوس سچائیوں کو جان لیا اور ان پر ایمان لے آئے، انہوں نے ان لوگوں کو شکست دی جنہوں نے ان ٹھوس سچائیوں کو پس پر ڈال دیا، یعنی کہ انہوں نے قرآنی صداقتوں کا انکار کیا، جس کا نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چند سالوں میں دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں آج کے دن، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو ماضی کے قصہ تھا، مثلا آج سے 1400 سال پہلے یہ جنگیں لڑی گئیں، ہم اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت والا جو میں واقعہ کہہ رہا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا ہے، اس کا آج ہم پر کیوں اثر پڑ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ کیا جو میں نے ٹاپک لکھا ہے کہ شیعہ کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اس سے بھی آگے بڑھ کے ہوں تو کیا سنی مسلمان ہیں؟
جو سنی ہم جو سنی اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں یا وہ ان کو کہتے ہیں، ان دونوں کا کیا؟ قرآن پاک کو کھولیں تو قرآن کے تناظر میں، قرآن پاک کی روشنی میں ان دونوں کا کیا سٹیٹس بنتا ہے؟ چلیں یہ دیکھتے ہیں۔ آل عمران، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دنیا سے رخصت ہو تو ہر حال میں، اس حال میں کہ اس مسلم ہو۔ اب مسلم کا لفظ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، مسلمون کا مطلب ہے، مسلم کا مطلب ہمارے جیسے مسلمان نہیں ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں۔ اس کا مسلم کا مطلب ہے اپنے آپ کو پورے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں سونپ دینا، دل کی آمادگی کے ساتھ۔ مسلمون کا مطلب یہ ہے۔ بالکل یہ جو آپ ماضی میں جائیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب موت واقع ہونے لگی تو اپنے بیٹوں سے یہی کہا تھا نا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ میرے بعد تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، خدا کے فرما بردار۔ اور جب وہ بستر مرگ پر تھے تب بھی انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہی کہا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ وہ کیا کاروبار کریں گے، کہاں قبضے کریں گے، کون سے علاقے فتح کریں، ان کو فکر صرف یہ تھی کہ میرے بچوں تم میرے بعد کس کا حکم مانو گے، کس کی اطاعت کرو گے۔ تو ان سب نے کہا تھا کہ آپ کے الہ واحد رب العالمین کی، آپ کے آبا کے الہ اسماعیل، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کی الہ کی، الہ واحد۔ تو سب سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ ڈرو۔ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا وہ کرو، اور جس سے رکنے کا حکم دیا اس سے رک جاؤ۔ آئی سمجھ اب آپ کو؟ ہم اس کا سمپل ترجمہ جب کر دیتے ہیں نا ڈرنا، اس کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ آگے اب جو کرنا ہے وہ کرو، جس سے رکنا ہے تو رکو۔ اب آگے کیا کہا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اب یہ کرنا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ آگے سمجھ آپ کو؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی جو کرنے کا حکم ہے وہ کرو، اور جس سے رکنا ہے اس سے رک جاؤ۔ اور نیچے کہہ دیا کہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ ہے ہمارے اصل مسئلہ کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی، ہم چاہے ہم مسلمان اپنے آپ کو اور مسلمانوں کے نیچے شیعہ کہیں یا اپنے آپ کو سنی کہیں، ہم نے ان آیات کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ہم خود کفر کر رہے ہیں۔ کفر کا مطلب میں نے کہا انکار کرنا، ریفیوز کرنا۔ ہم تو ان آیات کے انکاری ہوئے ہیں، بس نام کے مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں۔ پیدا ہوتے ہیں کان میں اذان دے دی جاتی ہے، مرتے ہیں تو جنازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دنیا سے رخصت ہو تو ہر حال میں کہ اسلام پر رخصت ہو، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی قرآن پاک ہے، کوئی اور کتاب نہیں۔ اور تفرقے میں نہ پڑو، شیعہ سنی نہ بنو، صرف مسلم بنو۔ انتم وانتم المسلمون، اور اپنے اوپر اللہ کی اس عنایت کو یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اور یاد رکھو کہ تم آگ کے ایک گڑھے کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے، پھر اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پر رہو۔ یہ ہے ترجمہ اس آیت کا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا اور تفرقے میں نہیں پڑنا، شیعہ سنی نہیں بننا۔ یہ ہے تقویٰ، جو اللہ آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ اس کے حق ہے تقویٰ اختیار کرنے کا۔ دو چیزیں بتائی ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اختلاف نہ کرو آپس میں۔ اور عجیب بات ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو کافر، اور وہ کافر شیعہ کہتا ہے، سنی کافر سنی کہتا ہے، شیعہ کافر، جبکہ غیر مسلم ہم سب کو مسلمان سمجھ کے رگڑ رہے ہیں۔ اب کفر بمقرر شکر بھی آتا ہے، اس لیے کہ شکر کے معنی چیز کا ابھر کر سامنے آنا، لہذا کفران نعمت کا مطلب ہوتا ہے نعمتوں کا چھپا لینا۔
انہیں نوع انسانی کے فائدے کے لیے کھلا نہ رکھنا. یہ براڈ اسپیکٹرم میں کفر کا مطلب ہے. کافر جو ہم کہہ دیتے ہیں نا کافر یہ کوئی گالی نہیں ہے. پھر اس کو یہ ہم نے سمجھ نہیں آتی. ہمیں تو بس ہمارے آبا نے چاہے وہ مذہبی پیشوا ہوں دونوں شیعوں کے بھی اور سنیوں کے بھی انہوں نے یہ چیز اس ڈگڈگی کے پیچھے لگا دی اور ہم چل رہے ہیں. قرآن سے بالکل نظریں بند کی ہوئی ہیں. کفران نعمت کا مطلب نعمتوں کو چھپانا, اسے نوع انسانی کے لیے فائدے کے لیے کھلا نہ رکھنا. ایمان باللہ یا اللہ کی عبادت کو اگر آپ اور کھول دوں تو اللہ کا حکم ماننا کہ میں خدا کے قانون کے مطابق معاملات کے فیصلے کرنا. اور وہ قانون کہاں سے لینا ہے؟ یہ فقہ کی کتابوں سے نہیں, حدیث کی کتابوں, یہ قرآن پاک میں سے آپ نے اٹھانا ہے. اس کے بعد باقی کتاب اگر دیکھنی ہے تو آپ کنسرن, لیکن پہلا قرآن کتاب الہی قرآن پاک. وہ کہا ہے نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو, تو وہ قرآن پاک ہے. اور کفر بالطاغوت کے معنی ہیں غیر خدائی قانون سے اجتناب کرنا. آ گئی سمجھ؟ طاغوت سے بھی کفر, طاغوت سے کفر کا مطلب کیا ہے کہ غیر خدائی قانون سے اجتناب پرہیز کرنا. اس سے ظاہر ہے کہ ایمان اور کفر محض اعتقادی چیزیں نہیں ہیں. میں کہہ دوں کہ میں نے ایمان بس ٹھیک ہے, وہ اس کو میں نے کافر کیا بس ٹھیک, ایسی چیز نہیں ہے. بلکہ جو انسان کے ذہن تک محدود ہوں, بلکہ ان کا تعلق زندگی کے نظری اور عملی دونوں مسائل سے ہے. قرآن کریم کے قانون کی صداقت کو تسلیم کرنا اور پھر اس کے مطابق زندگی کے معاملات کا فیصلہ کرنا ہے ایمان ہے, اور اس کے خلاف فیصلہ کرنا کفر ہے. اب چاہے وہ شیعہ ہو یا چاہے سنی ہو, اب اس کے مطابق وہ دیکھ لے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. میں پھر کہوں گا چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو, دوسروں کو چھوڑو, اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو, قرآن کریم کے قانون کی صداقت کو تسلیم کرو اور پھر اس کے مطابق زندگی کے معاملات کا فیصلہ کرو. پھر پتہ چلے گا ایمان کا کہ آپ ایمان پہ ہیں یا کفر پہ ہیں. سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, 159 آیت ہے, ان الذین فرقوا دینہم وقانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون. 159 انعام. جن لوگوں نے اپنے دین میں مختلف راہیں نکالی, مختلف گروہ بنے. شیعہ آگے نہ لفظ یہ شیعہ جو میں نے ابھی کہا تھا کہ شیعہ نے علی اور شیعہ نے عثمان کے ساتھی اور علی کے ساتھی, آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جن لوگوں نے دین میں گروپ بنا لیے, راہیں نکال لی اور فرقوں میں بٹ گئے, ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں, ان کا معاملہ بس اللہ کے حوالے سے, وہی انہیں بتائے گا کہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں. دوستو پھر آپ غور سے سنیں, جن لوگوں نے اپنے دین میں راہیں نکالی اور فرقوں میں بٹ گئے, ان سے تمہارا یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں جنہوں نے مختلف گروپ بنا لیے ہیں. اتنی بڑی پھٹکار ہے یہ. دیکھیں ہمارے یہاں ہماری تباہی کا موجب ہی یہ بنا ہے کہ ہم گروپ تفرقوں میں بٹ گئے ہیں اور ہر تفرقہ دوسرے تفرقے کو برا بھلا کہہ رہا ہے. پھر ہم ایک حدیث سنا دیتے ہیں, حدیث کا حوالہ دے دیتے ہیں, جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کو کر دیتے ہیں منسوب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جی 73 فرقے بنے 72 فرقے بنیں گے, جن میں سے 71 جہنمی ہوں گے, ایک جو جنت میں جائے گا. نہیں, اپنے آپ کو رکھ کے باقی سب کو جہنم میں. جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے جو بھی تفرقہ بازی کرتا ہے, جو بھی فرقے میں بٹتا ہے, اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ نہیں. یقین نہیں آتا تو یہ آیت پڑھ لیں, انعام 159. الروم کی آیت 31 اور 32 دیکھتے ہیں. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. تم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو, اس سے ڈرتے رہو, نماز کا اہتمام رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا. آئی سمجھ اب آپ کو؟ اللہ کی طرف توجہ, ایک خدا کی طرف عبادت, ایک خدا کا حکم ماننا ہے, ساری توجہ رب العالمین. انبیاء علیہ السلام بھی اسی لیے آتے تھے کہ وہ اب اللہ کے بندوں کی کو سیدھا راستہ دکھاتے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ دکھاتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے پیغمبر کہ میرے بندے بن جاؤ, وہ کہتے تھے کونوا عباد لی واقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, خدا کے قوانین کے پیچھے پیچھے چلتے رہو. صرف یہی نہیں کہ 5 وقت نماز پڑھی اور اس کے بعد جو دل میں آیا کرتے رہو, ایسے نہیں کام چلے گا.
یہ شرک ہو جاتا ہے. والا کہا نا مشرکین کا مطلب پارٹنرشپ کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ قوانین آپ نے خدا کے ٹھیک ہے میں نماز پڑھایا, باقی جب کاروبار کی جگہ بیٹھا وہاں سب 2 نمبری کر رہا ہے, دکھاتا کچھ ہے دیتا کچھ ہے, رج کے جھوٹ بولتا ہے. یہ آپ نے عام سنا ہوگا دکاندار جی مجھے تو اس میں بچ ہی کچھ نہیں رہا, نہیں بچ رہا, اس کے باوجود وہ اس سے نیچے آگے آپ کو دے دے گا اس کے کسی بھی چیز کی قیمت, یعنی وہ جھوٹ بول رہا ہے. ہم چیزیں بیچتے ہیں چھپا کے, چھپانے کا مطلب ہے کہ جہاں اس میں ہوتا کچھ ہی قسم کا داغ ہوگا, کوئی مسئلہ ہوگا, اس کو گاہک کو پتہ نہ چلے. مثلا یہ دیکھیں یہ چیزیں منیبینا الیہ ہے, تم سب اللہ کی طرف متوجہ, اس سے ڈرتے رہو. کیا خدا نہیں دیکھ رہا؟ خدا کی نظر میں سب کچھ ہے. اقیم الصلاۃ کا مطلب صرف 5 وقت کی نماز ہی نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دن کے 24 قوانین الہی کے پیچھے پیچھے چلتے رہو. 5 وقت کی نماز تو اس کا چھوٹا سا حصہ ہے. اور شرک کا مطلب صرف بتوں کے سامنے سجدہ کرنا نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کے ساتھ دوسرے قوانین ملانا, بندوں کے قوانین ملانا. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فارغون. ان مشرکین میں سے, یہ شرک جو فرقے بناتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے شرک کہا ہے, ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنے دین کو تفرقات میں بٹ گئے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے, اور وہ شیعہ اسلام یا سنی اسلام نہیں ہے, اسلام صرف اسلام ہے جو قرآن پاک میں. ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہوں میں بٹ گئے, ہر گروہ اسی میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے. آئی نہ بات ادھر ہی جو میں نے آپ کو حدیث کا جو ایک حدیث گھڑتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 72 فرقے بنیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. وہی یہ قرآن پاک میں جنہوں کہ ہر گروہ اپنے مگن ہے کہ میں کہتا ہوں میں نے جنت میں جانا, باقی سب جہنم میں جائیں گے. تو دوستو قرآن پاک کے اوپر نظر, تم سے آپ سب سے کل مجھ سے آپ سے اللہ تعالیٰ نے جو حساب کتاب ہوگا وہ اس کتاب الہی کے مطابق. یہ پیغام تھا خدا للناس, تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. اب فرقے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تو فرقے کیوں بناتے ہیں؟ یہ لوگ ہی بناتے ہیں. یہ کون کون سے لوگ مل کے بناتے ہیں؟ فرعون کی داستان میں کلیئر کٹ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ٹکراؤ تھا نا, وہ 3 طاقتوں سے تھا جن کا حکومت پہ قبضہ ہوتا ہے, حکمران طبقہ, اس کے بعد مذہبی پیشوائیت, اس کے بعد تیسرے سرمایہ دار. ان تینوں نے گٹھ جوڑ کر کے لوگوں کو غلام بنایا ہوتا ہے. اس وقت یہی تھا, آج بھی یہی کچھ چل رہا ہے. یہ زندگی, تمام انسانی زندگی ایسے ہی چل رہی ہے. یہ 3 لوگوں کی گٹھ جوڑ, 3 حکمران طبقہ, سرمایہ پرست لوگ اور مذہبی پیشائی. اب دیکھیں ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین. واقعہ یہ ہے کہ سرزمین مصر میں فرعون نے سرکشی اختیار کر لی تھی. اس کے باشندوں کو اس نے گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا. آئی سمجھ, گروہ, ڈیوائڈ اینڈ کنکر کی پالیسی انگریزوں نے بھی برصغیر میں یہی کیا تھا, ڈیوائڈ اینڈ کنکر کر کے سب. ان میں سے ایک گروہ کو اس نے سختی سے دبا رکھا تھا, ان کے بیٹوں کو ذبح کر اور عورتوں کو زندہ رہنے دیتا, اور وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. یہ تھا سارا معاملہ کہ مذہبی پیشوا ملتے ہیں حکمرانوں کے ساتھ اور عوام کو لوریاں دیتے ہیں, دے کے سلا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے. وہ قرآن پاک کی آیتوں کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں. جیسے قرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے چھین لیتا ہے. وہ کہتا ہے اب اللہ نے ان کو حکومت دی ہے, تم کون ہوتے رولا ڈالنے والے؟ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بھوکا رکھتا ہے. بھائی تم کون ہوتے ہو؟ وہ باقی آیتیں قرآن کی اگنور کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے جو میں نے یہ اونچ نیچ رکھی ہے تو آزمانے کے لیے, جو تمہیں دیا ہے یہ سب میرا مال ہے, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جس کو دیا ہے وہ میرے بندوں کے لیے کھلا رکھتا ہے. جس کو میں نے اقتدار دیا ہے وہ میرے بندوں کے کام آتا ہے کہ نہیں آتا. اصل چیز یہ ہے. لیکن مذہبی پیشوائیت اور حکمران طبقے اور جس کے پاس سرمایہ پرست طبقہ, یہ مل کر عوام کو خوب نچوڑتے ہیں. اور انہی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹکراؤ تھا. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ٹکراؤ تھا. اب آئیں ہمارے لیے یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نے کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں, قرآن پاک کے علاوہ ہم نے دوسری کتابیں پکڑ لی ہیں, جس کی وجہ سے ہم بگڑ گئے.
میں نے کچھ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں شخصیت پرستی کے اوپر. اصل جو تفرقے بازی کی جڑ ہے نا وہ ہے شخصیت پرستی، جبکہ قرآن ہمیں ان چیزوں سے دور رہنے کی حکم دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے بندوں کو چنا اور ان کو انبیاء علیہ السلام اور رسول کہا جاتا ہے، اور آخری پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اے پیغمبر تم کو جو بھیجا تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ جو ہماری ریٹن ہے کہ مسلمانوں کے ہم دوسرے انسانوں کو بھی مس گائیڈ کر دیتے ہیں. جب اگر انہیں بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے آئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسے نوح علیہ السلام، جیسے ابراہیم علیہ السلام، تو پھر وہ آپ کے پاس بیٹھ کے بات سنیں گے. جب ہم پہلے ہی کہہ دیتے ہیں میرے تیرے کی، تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر ہے 40. ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین اور ہر چیز سے باخبر ہیں. اب آئی سمجھ آپ کو میں بات کر رہا ہوں، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. جو آپ تفرقے میں شیعہ سنی شیعہ کو کافر کہتا ہے یا شیعہ سنی کو کافر کہتا ہے، دونوں ہی غلط ہیں. میں نے بتایا کافر کا مطلب ٹھوس حقائق سے، خدا کے جو ٹھوس قوانین ہیں ان سے انکار کر دینا. ہم اپنے آبا کے پیچھے چل رہے ہیں. ایک شیعہ گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ شیعہ بن جاتے ہیں، ایک سنی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ سنی بن جاتے ہیں. قرآن سے تو ہم دونوں ہی غافل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہم دونوں ہی نہیں کر رہے. ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول تو کر ہی نہیں رہے. بھائی وہ تب ہوگی جب ہم اس کتاب کو پکڑیں گے. وہ کی سیدھا قرآن پاک میں جیسے میں آپ کے سامنے رکھی ہوئی آیات ان کو دیکھیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. اب دونوں چیزوں کو پکڑ لیا نا، خاتم النبیین اور رحمت للعالمین. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم نے اپنی جو آئیڈیالوجی، اپنا بہترین نمونہ، جو شخص تمہارے سامنے جس کا رول ماڈل ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ والذین معہ. یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی. ہم پڑھے ہوئے ہیں تفرقے، اس میں پہلے میں سنیوں کی مثال دوں گا آپ کو. اس میں ہم نے جو 4 فقہیں ہیں، پہلی بات ہے فقہیں صرف 4 ہی نہیں تھیں، باقی بھی تھیں جو کہ تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو چکی ہیں. اب جو 4 جو چلی آ رہی ہیں، یہ ہم ایسے پکا اس پہ بیٹھے ہیں کہ جیسے وہی خداوندی ہے. کوئی کہتا ہے میں امام حنبل کا فالور، کوئی کہتا ہے امام ابو حنیفہ کا، کوئی شافعی کا. سوال ہے قرآن خدا کی کتاب کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے. ان کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور روز آخرت کی توقع رکھتا ہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ. کسی آگے نہیں کہا، کسی صحابی کا نام نہیں لیا، کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک نے خاتم النبی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل بنایا ہے، ان کے ساتھیوں کو رول ماڈل نہیں بنایا. ہم پھر آگے کہتے ہیں کہ اس صحابی نے ایسے نماز پڑھی، اس صحابی نے یہ کیا، اس صحابی نے وہ کیا، ہم اس طرح چل پڑے. جب آپ کے لیے کتاب محفوظ کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ، تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب محفوظ کر دی کہ اب میرے کسی پیغمبر نے نہیں آنا، یہ کتاب محفوظ ہے. جو بھی گائیڈنس لینا چاہتا ہے وہ اس کے لیے، اور اس کے لیے اسوہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور سب قرآن کے اندر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چلتا پھرتا قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی عمل کرتے تھے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. اب آئیں آگے، یہ الاحزاب 21 نمبر آیت، جبکہ الممتحنہ آیت ہے اس کی 4. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. اور حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آئی بات. یہ 2 شخصیتیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، نہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رسول اللہ خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ، دوسرا ابراہیم علیہ السلام. اب کی زندگی بھی نمونہ ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، حق کی بات ہوئی تو اپنے والد کے سامنے وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے. ایسے ہی ہے پورا قرآن پاک میں ذکر ہے. اس کے بعد جو بادشاہ تھا اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے. جب بادشاہ نے کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتے تو مغرب، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو مشرق سے نکالتا ہے تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ، وہ ہکا بکا رہ گیا تھا حکمران. ہم میں تو چھوٹے چھوٹے اپنے مفاد کے لیے کسی کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی.
چھوٹے چھوٹے افسروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے. مثلا یہ ہے اسوہ حسنہ، یہ زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں. قرآن پاک آپ کو کہتا ہے کہ ان کو اپنا آئیڈیل رول ماڈل بناؤ، ان کی طرف دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف، ابراہیم علیہ السلام، اور قرآن پاک کے اندر درج ہے، کسی اور کتابوں میں نہیں، کسی اور، صرف ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں درج ہے. اچھا اب اس کے اندر اوپر کہا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ، صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کسی اور کو نہیں کہا. یہاں فرق آیا ہے نیچے کہ فی ابراہیم والذین معہ کہا ہے، اور جو ان کے ساتھ تھے. اب آپ بتائیں ان کے ساتھ کون تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام. آپ کو پتہ ہے نا کہ جس وقت یہ ہجرت کر کے آئے تھے، اپنے والدین کو، اپنے قبیلے کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، جب انہوں نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ انی مہاجر الی ربی، جب کوئی بھی ان پہ ایمان لیا تو یہ چھوڑ، ان کے ساتھ صرف ایک ایمان لیا، حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے، اور وہ بعد میں پیغمبر بھی تھے. لوط علیہ السلام کا قرآن پاک میں واقعہ ہے نا، پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ، پیغمبر. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام والذین معہ کون تھے جب خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے؟ پیغمبر تھے اسماعیل علیہ السلام. آئی بات کو سمجھ، اس لیے کہا والذین معہ. اور تیسرے کون تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر تھے. اس کے بعد اسحاق کے بعد جو بشارت دی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو، یعقوب علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر تھے. یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسوہ حسنہ کے لیے جس کہا ہے انبیاء علیہ السلام کا اسٹیٹس دیا ہے، اور وہ قرآن میں درج ہے. کسی اور کے پیچھے مت لگو خدا کے واسطے، کسی چاہے سنی سن رہا ہو یا شیعہ سن رہا ہو، جب بھی آپ کسی اور کے پیچھے لگیں گے رسپیکٹ سب کی کرو، لیکن اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور والذین معہ میں آ جاتے ہیں اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، لوط علیہ السلام. والذین معہ میں دو شخص کا نام لے کے، ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کے، نبی علیہ السلام کا نام لے کے. اگر آپ ان دو پہ آ جائیں تو آپ کے تفرقے ہی مٹ جائیں. شیعہ سنیوں میں اختلاف بالکل ختم ہو جائے گا، نہ شیعہ کسی کو کافر کہے گا، نہ سنی شیعہ کو کافر کہے گا. ہم تو خود ساری من حیث القوم ہی کافر بنے ہوئے قرآن کے. اسی لیے تو ساری دنیا میں ہماری جو ہو رہی ہے قتل و غارت گری مسلمانوں کی. اب سورہ بقرہ میں تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. 141. ایک گروہ تھا، ایک امت، کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، ان کا ہے جو انہوں نے کیا، تمہارا ہے جو تم نے کیا، تم سے نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے. میں نے شروع کی تھی نا بات کہ ہمارا جو شیعہ سنی کا پھڈا ہی چل رہا ہے نا، یہ چل رہا ہے بہت، جو شروع میں اختلاف چھوڑا سو، ہمیں نہیں پتا وہ کیا اختلاف تھا، نہ ہم سے پوچھا جائے گا. ہم میں سے کوئی شخص وہاں نہیں بیٹھا ہوا تھا. جن لوگوں نے کتابیں لکھی وہ جانے، ہم نے ان کی کتابوں کو اتنا مقدس کر دیا ہے کہ ہم نعوذ باللہ ہمیں ان کی باتوں کا اعتبار ہے قرآن کی بات کریں. اگر ہم ایمان لائے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ایمان خدا کا حکم مانو، تو حکم یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جو گزر گیا ان کا ہے جو انہوں نے کیا، تمہارا جو تم سے یہ نہ پوچھا جائے کہ وہ کیا کرتے رہے. یعنی چھوڑ دو تم ان کی باتوں کو، ماضی کو چھوڑو، تم اپنی بات کرو. شیعہ ہو یا سنی ہو، پھر آگے ان کی برانچز دونوں کی، ماضی کو چھوڑ دو، صرف کتاب الہی کو پکڑ لو. یہ آیت نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اس آیت کا انکار کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، جان بوجھ کے کہ مانتے ہیں خدا کے کلام ہے لیکن ہم اس کو نہیں مان رہے. اگلی آیت 101 نمبر. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. 101 نمبر آیت سورہ بقرہ. اور جب اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر ان پیشگوئیوں کے مطابق ان کے پاس آ گیا، یہ ذکر اہل کتاب کا ہو رہا ہے جو ان کے ہاں موجود ہیں، تو یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اس کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں. اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مسجدوں میں کوئی بندہ قرآن پاک کھول کے پیچھے آ کے بیٹھ جائے نا، تو آپ کہو گے اوہو قرآن کی توہین ہو گئی، آگے سے ہٹ جاؤ، میں قرآن کھول کے بیٹھو، قرآن کی پیچھاڑی نہ کرو، پیٹھ نہ کرو. قرآن کو پیٹھ یہ جو ہم کر رہے ہیں، اس نے کہا ہے کہ ماضی کو بھول جاؤ. ہم تیروں ماضی کی داستانوں میں گم رہنا ہے. ہمارے سارا گھومتا ہے، سارے جھگڑے گھوم رہے ہیں ماضی کے ساتھ، ماضی میں یہ ہوا، ماضی میں ہوا. حالانکہ سکوت غرناطہ کو بھول گئے. وہ اس وجہ سے بھولے کہ ہم نے ہوا کہ ہم قرآن چھوڑ چکے تھے. سکوت بغداد ہوا، اس کے بعد سکوت ہوا فاطمیہ کا،
یہ سارے ہم نے قرآن کو چھوڑ کے تفرقے بنائے ہوئے تھے. یہ کوئی قرآن کے مطابق حکومتیں نہیں تھیں. یہ مسلمان ضرور تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم دین اسلام نافذ ہم نے نہیں کیا ہوا تھا. اب اس وقت ان سے کہا جا رہا ہے کیا دوستو آج ہم نے قرآن کو پیٹھ پیچھے نہیں ڈالا ہوا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا. میں نے بتایا نا کہ ہمارے ہاں قرآن پڑھا جاتا ہے قرآن خوانی کے لیے، قرآن پڑھا جاتا ہے ثواب کمانے کے لیے، قرآن پڑھا جاتا ہے کہ جا کے جب صبح بندہ دکان اپنا کاروبار شروع کرتا ہے تو وہاں مولوی صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ آگے برکت کے لیے کچھ آیتیں پڑھ دینا. مردہ دفن کرتے ہیں تو وہاں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کروا دیتے ہیں. یہ اس مقصد کے لیے ہم نے قرآن پاک کو رکھا ہوا. تو یہی قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دینا ہے، یہی ہے کافر جو ہم کہتے ہیں نا کفر، چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو، یہ ساری ہم قرآن کے سے کفر کر رہے ہیں، کافر ہوئے پڑے ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. 99 آیت ہے سورہ بقرہ کی. اور اس قرآن کی صورت میں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نہایت واضح دلیلیں اتاری ہیں، اور حقیقت یہ کہ نہیں صرف اس طرح کے نافرمانی نہیں مانتے، ہم جیسے نافرمانوں کا ذکر ہو رہا ہے. یہ قرآن بار بار یہی ذکر کرتا ہے. اب جہاں بھی قرآن کے جو ہم نے نازل کیا وہ یہ نہیں کہتا کہ لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، قرآن کہتا ہے جو میں نے نازل کیا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہاں سے دلیل لاؤ. ہم لے آتے ہیں جی میرے فلاں نے یہ کتاب لکھ دی، یہ روایتوں کی کتاب لکھ دی، یہ تاریخ کی کتاب لکھ دی، چاہے شیعوں کی یا سنیوں کی، ہم وہ کتابیں لا کے پیش کر دیتے ہیں. قرآن ان کسی کتاب کو نہیں مانتا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کتابوں کا ان لوگوں کا کوئی تعلق ہے. قرآن کیا بات کرتا ہے؟ یہ جو پہلی آیت، اب جب قرآن پاک کھولیں تو پہلی آیت جو آپ پڑھیں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب الہی ہے، اس کتاب کے الہی ہونے میں، خدا کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، جو زندگی کی نشیب و فراز سے بچنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم ان تباہیوں سے بچ جائیں، شیعہ کافر یا سنی کافر اس طرح کی بحثوں سے بچ جائیں، یہ ان کے لیے کتاب ہے. نہ شیعہ کافر ہے نہ یہ سنی کافر ہے، یہ سب اپنے آپ کو قرآن کی طرف لائیں، اس کتاب کے ساتھ جوڑ لیں. نہیں تو وہ دن آ جائے گا جب ٹائم گزر چکا ہوگا، پھر دونوں ہی پڑے ہو گئے. فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. تباہی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی قیمت وصول کر لیں. سو تباہی ہے ان کے لیے جو اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں سے لکھی ہے، اور تباہی ہے اس کے لیے جو اس کی وجہ سے جو کماتے ہیں. آئی سمجھ؟ یعنی کہ میں نے آپ سے کہا جو کتابیں اللہ تعالیٰ صرف ایک کتاب کی بات کر جو اس نے اپنے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ محفوظ ہے، اس کو پکڑو، اور وہ قرآن ہے. اور ہماری بدقسمتی ہے ہم وہ کافر لگے ہوئے ہیں، اس کتاب کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. میرے کہنے سے آپ کے کہنے سے کوئی کافر نہیں ہو جائے گا. کافر کا مطلب ہے انکار کرنا، اور اس میں ہم ساری من حیث القوم شامل ہیں. آپ خود اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، ہمیں تو قرآن کا پتہ ہی نہیں قرآن کی آیت، ہم تو صرف قرآن پڑھتے ہیں ثواب کے لیے. ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. جو ترجمے کیے ہیں وہ بھی اپنے ہر فقہ نے، ہر مسلک نے اپنے ترجمے کیے ہوئے. خدا کے واسطے عربی سیکھو اور قرآن پہ غور و خوض کرو اور اپنی زندگی کو قرآن پاک کے مطابق ڈھالو. اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آؤ، اسوہ ابراہیمی پہ آؤ، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اب یہ آیت 79 دیکھ لیں اب کلیئر کٹ، جو ہماری لکھی ہوئی کتابیں ہیں ہم اس کو کہنے ہیں یہ پرانی بات، آج یہ ہماری باتیں ہو رہی ہیں. لٹمس پیپر دیکھ لیا نا، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. تو کیا مسلمان اس وقت غالب ہیں؟ ساری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. انتم الاعلون ان کنتم مومنین. وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. آخری آیت جو میں پیش کروں گا 30 الفرقان کی ہے. یہ رسول کہے گا پروردگار میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا. تو کیا جواب دیں گے آپ؟ قرآن پاک میں
1400 سال پہلے یہ بھی کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہم باقی جو رسول پاک باقی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں جو ہم حدیثوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہم نے اپنی اپنی حدیثوں کی کتابیں میں جو یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول یہ قرآن پاک کے اندر درج ہے یہ کسی کے نظر میں نہیں آئے گا، چاہے شیعہ ہو یا چاہے سنی ہو، چاہے ان کی آگے فردر برانچز ہوں. وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا کہ پروردگار میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا. دوستو پھر غور کریں، یہ ان جھگڑوں سے بالاتر ہوں، یہ صرف ڈیوائیڈ اینڈ کنکر، یہ غیر مسلموں کی سازشیں ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں، اور سب سے بڑے دشمن ہم خود ہیں اپنے. ہم کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جبکہ ہمیں قرآن کا ہی نہیں پتہ. ہم نے اسلام سمجھو ہے 5 وقت کی نماز، 29 یا 30 روزے، زکوٰۃ وہ بھی اپنے مفہوم سے، اور حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے. ایک آیت کا اسلام ہے ہمارا، ایک آیت کا قرآن پکڑا ہوا ہے. غور نہیں کرتے کہ یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال میں نازل کیا. اگر آپ مسلمون تبھی بنو گے اگر آپ اپنی زندگی کا مکمل احاطہ قرآن پاک کی روشنی میں لے کر آؤ گے. پھر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہو، پھر اسوہ حسنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوگا، فالو کریں گے ہم، اور اسوہ ابراہیمی بھی ہم فالو کریں گے. اللہ حافظ.